آج ہم گوھر شاہی سرکار کی دین الہی کتاب میں سے گوھر شاہی کا عالم انسانیت کے لیے کیا انقلابی پیغام ہے، اس کو پڑھیں گے بھی اور سنیں گے بھی۔ دعا کرتی ہوں دل کی گہرائیوں سے سرکار اس کتاب کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ گوھر شاہی سرکار فرماتے ہیں، مسلم کہتا ہے کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، جبکہ یہودی کہتا ہے میرا مقام مسلم سے بھی اونچا ہے، اور عیسائی کہتا ہے کہ میں ان دونوں سے بلکہ سب مذاہب والوں سے بلند ہوں، کیونکہ میں اللہ کے بیٹے کی امت ہوں۔ لیکن گوھر شاہی کہتا ہے سب سے بہتر اور بلند وہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے نہ ہو۔ زبان سے ذکر و صلات اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ثبوت ہے، جبکہ قلبی ذکر اللہ کی محبت اور رابطے کا وسیلہ ہے۔ با مرتبہ تصدیق نکالیہ زندیق جھوٹی نبوت کا دعوے دار کافر ہے، جبکہ جھوٹی ولایت کا دعوے دار کفر کے قریب ہے۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، اور دوست کا ایک دوسرے کو دیکھنا اور ہم کلام ہونا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ اصحابہ کو کہا تھا کہ کچھ کام صرف میرے کرنے کے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہیں۔ ہر نمازی کی یہی دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ جب تک اس کی روح بیت المعمور میں جا کر نماز نہ پڑھے، جسے حقیقی نماز کہتے ہیں، کیونکہ وہ نماز مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے، جیسا کہ شب معراج میں بیت المقدس میں بھی سب نبیوں کی ارواح نے نماز پڑھی تھی۔ اور جب تک رب کا دیدار نہ ہو جائے اس وقت تک شریعت کی اتباع ضروری ہے۔ البتہ سست اور گناہ گار لوگوں کے لیے بھی اللہ نے کچھ نعم البدل بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے نام کا قلبی ذکر بھی ظاہری عبادت اور گناہوں کا کفارہ کرتا رہتا ہے، اور کبھی نہ کبھی اسے اللہ کا محب اور روشن ضمیر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں تو اللہ کا ذکر کر لینا، اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل بھی۔ القرآن۔ ولیوں کا قرب، نصب، نظر اور دعا بھی گناہ گاروں کا نصیبہ چمکا اور دوزخ سے بچا لیتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے گناہ گاروں کی بخشش کے لیے حضرت اویس کرنی سے بھی دعا کے لیے صحابہ کو بھیجا تھا۔ سخاوت، ریاضت اور شہادت سے بھی گناہوں کا کفارہ اور بخشش ہو سکتی ہے۔ عاجزی، توبہ طائب اور گریہ زاری بھی رب کو پسند ہے، جس کی وجہ سے نسو جیسا کفن چور اور مردہ عورتوں کی بے حرمتی کرنے والا بخشا گیا۔ القرآن۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہے؟ اس نے کہا کنجوس عابد۔ کہ وہ کیسے؟ اس کی کنجوسی اس کی عبادت کو رائیگاں کر دیتی ہے۔ پھر پوچھا تیرا بڑا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا گناہ گار سخی۔ کہ وہ کیسے؟ اس کی سخاوت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ خدا کے بندوں اور خدا کی مخلوق سے پیار کرنے اور خیال رکھنے والے، حق کا ساتھ اور انصاف والے لوگ بھی رب کی نظر کرم کے قابل ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال تیسری چوتھی کے طالب علم اسکول سے واپس آئے تو ایک کتیا ان کے پیچھے چل پڑی۔ آپ سیڑھیوں پر چڑھ گئے اور وہ بے حسی سے دیکھتی رہی۔ آپ نے سوچا شاید بھوکی ہے۔ ان کے والد نے ان کے لیے ایک پراٹھا رکھا ہوا تھا، انہوں نے آدھا کتیا کو ڈال دیا، وہ فوراً کھا گئی، پھر بے حسی سے دیکھنے لگی۔ آپ نے باقی آدھا بھی اسے ڈال دیا اور خود سارا دن بھوکے رہے۔ رات کو ان کے والد کو بشارت ہوئی کہ تمہارے بیٹے کا عمل مجھے پسند آیا ہے اور وہ منظور نظر ہو گیا ہے۔ جب سبکتگین ہرنی کا بچہ جنگل سے اٹھا کر چل پڑا تو دیکھا کہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے ہرنی بھی دوڑ رہی ہے۔ سبکتگین رک گیا، دیکھا ہرنی بھی کھڑی ہوئی تھی اور اپنے منہ کو اس نے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ سبکتگین نے دیکھا کہ اس وقت اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور سبکتگین نے بچے کو آزاد کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سبکتگین پر اتنا اللہ کا کرم ہوا کہ رب کے نام پر اکثر رویا کرتا تھا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است 100 سالہ طاعت بے ریا۔ فارسی زبان کی پروننسیشن میں پتہ نہیں میں نے انصاف کیا یا نہیں، اس کے لیے معذرت۔ آگے سرکار فرماتے ہیں کہ ولی کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔
آپ یقین کریں جب میں بول رہی ہوں تو مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ تمام لفظ جو میں بول رہی ہوں سرکار کے منہ کے الفاظ ہیں، اور مجھے ان کا امیج جو ہے وہ صاف ایک امیجنیشن میں مجھے فیل ہو رہا ہے۔ سرکار اپنا نظر کرم اسی طرح سے ہم پر رکھیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آگے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ابو ذر غفاری یوم محشر میں لوگ ولی کو پہچان کر کہیں گے کہ اے اللہ میں نے اس کو وضو کرایا تھا، جواب آئے گا اس کو بخش دو۔ دوسرا کہے گا اے اللہ میں نے اسے کپڑے پہنائے یا کھانا کھلایا، جواب آئے گا اسے بھی بخش دو۔ اس طرح بے شمار لوگ ان کے ذریعے بخشے جائیں گے۔ حدیث قدسی، جس کسی نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کری میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کی جنگ ایک دن کا سر کاٹنا نہیں ہوتا بلکہ ان کا ایمان کاٹ دیا جاتا ہے جو اگلی ساری زندگی میں دوزخ میں روزانہ اذیت سے سر کٹتا رہے گا، جیسا کہ بلعیم باعور جو بہت بڑا عالم اور عابد تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں رب عبادت سے ملتا ہے، ہم کہتے ہیں رب دل سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کی بات سن کے جو دل خوش ہو جاتا ہے۔ بے شک رب جو ہے وہ دل سے ملتا ہے، رب دل سے ملتا ہے۔ عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، اگر عبادت سے دل صاف نہیں ہوا تو رب سے بہت دور ہے۔ حدیث، نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نہ شکلوں کو بلکہ نیتوں اور قلوب کو دیکھتا ہوں۔ البتہ عبادت سے جنت مل سکتی ہے لیکن جنت بھی رب سے بہت دور ہے۔ یہ علم باطن صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حور و بہشت کی پرواہ کیے بغیر رب سے محبت، قرب اور وصال چاہتے ہیں۔ بے شک پھر بقول سورۃ کاف، اللہ انہیں کسی ولی مرشد سے ملا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی کسی بھی ادا سے مہربان ہو جاتا ہے تو اسے بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ اس کا پیار سے دیکھنا ہی بندے کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس کے پاس بیٹھنے والے بھی نظر رحمت کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ رب کے دوست اصحاب کہف سوتے رہے یا مراقبہ میں رہے، اللہ ان کو پیار سے دیکھتا رہا، جس کی وجہ سے ان کا ساتھی کتا بھی حضرت قطمیر بن کے جنت میں جائے گا۔ جب شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی نظر رحمت میں آئے تو ساتھ بیٹھا ہوا چرواہا بھی رنگا گیا۔ بے شک جب اللہ ابو الحسن کی کسی ادا پر مہربان ہوا تو ہم کلامی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن اس سے کہا، اے ابو الحسن اگر تیرے متعلق میں لوگوں کو بتا دوں تو لوگ تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں۔ انہوں نے جواب دیا، اگر میں تیرے متعلق لوگوں کو بتا دوں تو کتنا مہربان ہے تو تجھے کوئی بھی سجدہ نہ کرے۔ رب نے کہا، ایسا نہ کر، تو بتا نہ ہم بتاتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، کیا قدرت ہے اور کیا نزاکت ہے میرے رب سبحانہ تعالیٰ کی۔ آگے سرکار فرماتے ہیں، جب تیسری بار زید کو شراب کے جرم میں لایا گیا تو صحابہ نے کہا، اس پر لعنت، بار بار اسی جرم میں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت مت کرو، یہ اللہ اور اس کے حبیب سے محبت بھی کرتا ہے۔ جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ بے شک اللہ کل مخلوق سے محبت کرتا ہے اور سب مخلوق کا خیال رکھتا ہے۔ معذور کیڑے کو پتھر میں بھی رزق پہنچاتا ہے، لیکن جس طرح نافرمان اولاد کو سزا اور آگ کیا جاتا ہے، اسی طرح نافرمانوں اور گستاخوں کے لیے وہ قہار بھی بن جاتا ہے۔ یقین کرو تمہیں بھی رب دیکھنا چاہتا ہے لیکن تم انجان، لاپرواہ یا بدبخت ہو۔ جسے لوگ دیکھتے ہیں اسے روز صابن سے دھوتے ہو، کریم لگاتے ہو اور خط بناتے ہو، اور جسے رب نے دیکھنا ہے کیا تم نے کبھی اسے بھی دھویا ہے؟ واہ سبحان اللہ، قربان جاؤں سرکار کے اس انداز پر۔ آگے سرکار حدیث کوٹ کرتے ہیں، ہر چیز کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے جبکہ دلوں کو دھونے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کر کے فوکس اپنا ویڈیو کو سننے پہ رکھیے گا۔ سرکار فرماتے ہیں، پاکیزہ محبت کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے۔ زبان سے آئی لو یو کہنے والے مکار ہوتے ہیں، محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے۔ جو بھی دل میں اتر جائے
رب کو دل میں اتارنے کے لیے تصور، قلبی ذکر اور ولی اللہ ہوتے ہیں۔ صرف گاڑی کا انجن منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا جب تک دوسری چیزیں بھی یعنی اسٹیئرنگ، ٹائرز وغیرہ نہ ہوں۔ اسی طرح نماز بھی تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے بغیر ادھوری ہے۔ اگر ان لوازمات کے بغیر نماز ہی سب کچھ اور جنت ہے، پھر تم دوسروں کو کافر، مرتد اور دوزخی کیوں کہتے ہو، جبکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ کوئی عیسیٰ کے گدھے پر سوار ہے اور کوئی دجال کے گدھے پر سوار ہے، یعنی اندر سے دونوں کالے ہیں۔ صرف عقیدوں کا فرق ہے، جبکہ عقیدے ادھر ہی رہ جائیں گے، اندر کی روحیں آگے جائیں گی۔ زبان میں نماز لیکن دل میں خرافات، حرص و حسد، یہ نماز صورت کہلاتی ہے۔ عام لوگ اسی سے خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں اور فرقہ بندی کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی دین میں تبلیغ فتنہ بن جاتی ہے۔ اس کو میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ان ایسے علماء کی دین میں تبلیغ جو ہے وہ فتنہ بن جاتی ہے۔ فرض کیا تم 10-15 سال سے کسی فرقے میں رہ کر عبادت کرتے رہے، پھر تم نے دوسرے فرقے کو صحیح سمجھ کر اس میں شامل ہو گئے۔ اس کا مقصد تمہارا پہلا فرقہ باطل تھا۔ باطل کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی، یعنی تم نے 10-15 سالہ نمازوں کو جھٹلا دیا۔ ہو سکتا ہے نیا فرقہ بھی باطل ہو۔ پھر پچھلی بھی گئی اور اگلی بھی گئی، پٹی اتری تو کولو کے بیل کی طرح وہیں موجود پایا۔ عمر برباد ہونے سے بہتر تھا کہ کسی کامل کو ڈھونڈ لیتے۔ واہ کیا بات ہے! آگے سرکار فرماتے ہیں کہ گوہر شاہی کا عقیدہ۔ سرکار لکھتے ہیں، سب مذاہب کے نیکوکاروں اور عابدوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا جائے، رب کو کہو، کس کو دیکھے گا؟ جس طرح تیری نظر چمکتے ہوئے ستاروں پر پڑتی ہے، وہ مریخ ہو یا عطارد ہو، بے نام ستارہ، اسی طرح رب بھی چمکتے ہوئے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ مذہب والے ہوں یا بے مذہب۔ بن عشق دلبر کے سچل، کیا کفر ہے کیا اسلام ہے۔ تم رب کی تلاش میں مندروں، چرچوں اور مسجدوں وغیرہ کی دوڑ لگاتے ہو۔ کیا تاریخ میں کوئی ثبوت ہے کہ رب کو کسی نے بھی کسی بھی عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا دیکھا ہو؟ ارے نادان، رب کا مسکن تیرا دل ہے، اس کو دل میں بسا، پھر دیکھ یہ عبادت گاہیں اور ان میں عبادت کرنے والے تیری طرف دوڑ لگائیں گے۔ باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک عرصہ کعبہ کا طواف کرتا رہا، جب رب میرے اندر آیا تو ایک عرصے سے کعبہ میرا طواف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! یہ عبادت گاہیں ثواب گاہیں ہیں، ثواب گاہیں ہیں، جبکہ یہ دل اعمیٰ جگہ ہے۔ عبادت گاہوں میں تو پکارے گا اور رب دلوں میں پکارے گا۔ عقل والوں کے نصیبے میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہر مذہب کا عقیدہ ہے کہ اس کے نبی کی شان سب سے بلند ہے، اور یہی عقیدہ اہل کتاب میں جنگوں کا سبب بنا۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہی عقیدہ اہل کتاب میں جنگوں کا سبب بنا۔ بہتر ہے تم روحانیت کے ذریعے نبیوں کی محفل میں پہنچ جاؤ، پھر ہی پتہ چلے گا کہ کون کس مقام پر ہے اور کون کس وجہ پر ہے۔ بے شک سرکار فرماتے ہیں آگے، ضروری نوٹ، ہر نبی کو اللہ نے خاص ناموں سے پکارا جو ان کی امت کے لیے پہچان اور کلمے بن گئے۔ یہ نام اللہ کی اپنی زبان سریانی میں تھے۔ یہاں پر جو چیز آئی ہے کہ اللہ کی جو اپنی زبان ہے وہ سریانی ہے۔ ان کے اقرار سے اس نبی کی امت میں داخل ہونا ہے۔ 3 دفعہ اقرار شرط ہے۔ امت میں داخل ہونے کے بعد ان الفاظوں کو جتنا بھی دہرائے گا اتنا ہی پاکیزہ ہوتا جائے گا۔ مصیبت کے وقت ان الفاظوں کی ادائیگی مصیبت سے چھٹکارا بن جاتی ہے۔ قبر میں یہ الفاظ حساب کتاب میں کمی کا باعث بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ بہشت میں داخلے کے لیے بھی ان الفاظ کی ادائیگی شرط ہے۔
ہر امت کو چاہیے کہ اپنے نبی کے کلمے کو یاد کریں اور صبح و شام جتنا بھی ہو سکے ان کو پڑھیں۔ ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں آپ اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن عبادت کے لیے اصلی کتاب کی اصلی عبارتیں زیادہ فیض پہنچائیں۔ رسولوں کے کلمے یہ ہیں۔ عیسائیوں کا کلمہ: لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عیسیٰ اللہ کی روح ہیں۔ یہودیوں کا کلمہ: لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موسیٰ اللہ سے بات چیت کرتے ہیں۔ ابراہیموں کا کلمہ: لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ابراہیم اللہ کے دوست۔ مسلمانوں کا کلمہ: لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ ہندو اور سکھ دین آدم اور دین نوح کی ایک کڑی ہیں۔ آدم کی حجر اسود کی تعظیم سے ان میں بھی پتھر پوجنے کی ریت چل پڑی۔ کشتی نوح سے بچے ہوئے لوگوں نے بھی ہندوستان میں جا کر تبلیغ کری تھی، اور خضر سے بھی ان کے گروؤں کو فیض ملا تھا، اور ان کی دعاؤں میں آدم، شنکر جی اور خضر وشنو مہاراج کے نام شامل ہیں۔ ہر مذہب والا خواہ کوئی بھی زبان رکھتا ہو، لیکن یہ کلمے اللہ کی سریانی زبان میں اس کی پہچان اور نجات ہیں۔ عام انسان کے لیے روزانہ کم از کم 33 مرتبہ اللہ اور رسول کو صبح اور شام یاد کرنا ضروری ہے۔ دنیاوی مصیبتوں سے محفوظ کے لیے روزانہ 99 مرتبہ صبح اور شام یا جتنا بھی ہو سکے مصیبت کو ٹالنے کے لیے 5000، 25,000 یا 72,000 کئی آدمی ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آخری حد 1.25 لاکھ ہے۔ دل کو صاف کرنے اور گناہوں کے دھبے مٹانے کے لیے سانس کی مشق: سانس لیتے وقت لا الہ الا اللہ اور سانس نکالتے وقت باقی اگلا حصہ پڑھیں۔ سانس نکالتے وقت دھیان دل کی طرف ہو۔ اللہ سے محبت اور قرب حاصل کرنے کے لیے دوسرا طریقہ ہے جو بغیر رب کی رضا کے مشکل ہے۔ کتاب میں درج شدہ طریقے کے مطابق دل کی دھڑکن کو تسبیح بنانا پڑتا ہے، اور دھڑکنوں کے ساتھ صرف اللہ کے خالص الفاظ کو ملانا پڑتا ہے۔ جتنا ہو سکے روزانہ اس کی بھی مشق کریں۔ کسی کا دھیان کے ذریعے، کسی کا بغیر دھیان کے بھی، اور کسی کا قلب و روح کی بیداری کے بعد ہر وقت بھی خود بخود و ذکر جاری ہو سکتا ہے۔ اللہ کے دوستوں کا ذکر 72,000 روزانہ ہوتا ہے، جبکہ عاشقوں کا ذکر 1.25 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر لطائف بھی ذکر میں لگ جائیں تو اس کے ذکوریت کا شمار کرامن کاتبین کے بس میں بھی نہیں رہتا۔ کوئی فرش پر، کوئی عرش پر، کوئی فرش پر، کوئی عرش پر، کوئی کعبہ میں، کوئی روئے خدا۔ سرکار فرماتے ہیں آگے، مذہب والے اسم اللہ کے علاوہ نبی کے نام کو بھی دل میں جمانے کی کوشش کیا کریں تاکہ اس میں اللہ کنٹرول میں رہے۔ وجد، جذب اور جلال کی صورت میں نبی کا کلمہ اس وقت تک پڑھیں جب تک وہ حالت ختم نہ ہو، اور دیکھے ہوئے مرشد کو بھی خیال میں لائیں تاکہ اس کی روحانی طاقت دل پر اللہ نقش کرے۔ جن کا کوئی مذہب نہیں، خدا خبر ان کا نصیبہ کس کے پاس ہے یا کہیں بھی نہیں ہے، وہ باری باری مشق کے دوران 500 مرسلین کے نام کا تصور کریں، اور جس بھی دیکھے ہوئے ولی پر یقین رکھتے ہیں اس کا بھی خیال لائیں۔ پھر جس کے آپ ہیں وہ اندر سے بولنا شروع کر دے گا، یعنی آپ کا روح، محبت اور دل اسی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ کسی زمانے میں اہل کتاب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تھے، آپس میں اکٹھا کھانا پینا اور ایک دوسرے سے شادیوں کی اجازت ہو گئی تھی۔ اسی طرح اس زمانے میں اہل ذکر بھی ایک ہو جائیں گے۔ اہل کتاب والے عارضی تھے کیونکہ کتاب زبان پر تھی،
نکل گئی اور یہ مستقل ہوں گے، کیونکہ اللہ کا نام اور اس کا نور خون اور دل میں ہوگا۔ جو بیماری خون میں چلی جائے یا جس کی محبت دل میں اتر جائے، اس کا نکلنا مشکل ہے، بے شک اس کا نکلنا مشکل ہے۔ پانی پانی ہی ہے، لیکن جب رگڑا کھاتا ہے تو بجلی بن جاتا ہے۔ پانی پانی ہی ہے، جب رگڑا کھاتا ہے تو بجلی بن جاتا ہے۔ دودھ کو رگڑتے ہیں تو مکھن بن جاتا ہے۔ اسی طرح آسمانی کتابوں کی اصلی آیتوں کا جب تکرار کرتے ہیں تو نور بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیتوں اور صفاتی اسماء کی تکرار سے صفاتی نور بنتا ہے، جس کی پہنچ جو بالواسطہ ہے۔ یہ وحدت الوجود کا مقام ہے، لیکن اللہ کے ذاتی نام کے تکرار کے نور کی پہنچ ذات تک ہے، جو بلا واسطہ ہے۔ یہ وحدت الشہود سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے مذہب کے نبی اور ولیوں کا بہت ہی احترام اور عقیدت محبت رکھتے ہیں، لیکن دوسرے مذاہب کے نبیوں ولیوں سے بغض، انا اور دشمنی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اللہ کی طرف سے کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جن کی برائی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے دوستوں میں سے ہیں، اور اللہ کی مرضی سے ہی مختلف مذہبوں اور قوموں میں تعینات کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج کی ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ نالج جو ہے وہ سب تک پہنچنا چاہیے، سب کے علم میں ہونا چاہیے، عام بندوں کے علم میں ہونا چاہیے۔ ہماری اور سرکار کا مشن تو یہی ہے کہ دل والوں تک دل کی بات پہنچ جائے۔ تو دعا کرتی ہوں کہ سرکار ہمیں اپنا مزید قرب نصیب فرمائے اور اپنی نظر کرم ہمارے اوپر بنائے رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملیز میں شیئر کریں۔ گور شاہی مرحبا۔